اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو بیماری بھگانے والی ایک تسبیح بتا رہا ہوں۔ کسی بھی وقت پڑھیں اور بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں، ڈاکٹر خود دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ بیماری گئی کہاں۔ یہ تسبیح پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ گھر میں جو کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور کئی سالوں سے علاج کرواتے کرواتے آپ تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، اگر آپ خود بیمار ہیں تو یہ تسبیح خود پڑھ لیں۔ اس کا پورا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کرواتے کرواتے آپ تھک چکے ہیں، تو صبح یہ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اسے دم کیا ہوا پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ صبح خالی پیٹ کا یہ تسبیح کا عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر سے ہر قسم کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب، تاثیر، برکت اور شفا رکھی گئی ہے، اور میرے وہ تمام ناظرین جو دنیاوی طور پر بیماری کے اخراجات اور دیگر خرچوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل پیش کر رہا ہوں، اسے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ہر قسم کی بیماری سے چھٹکارا پالیں گے۔ انشاءاللہ عمل یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بہت اہم بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہیں جن کی برکت طاقت سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف یا اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے، ہم اللہ رب العزت کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جسے پڑھنے سے شفا پروردگار عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل سے اور کامل ایمان کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے اخراجات بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ خود بتائیے کہ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہ انسان جو صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا آ رہا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے کسی طرح سے سکون مل جائے، اسے کسی طرح شفا مل جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت شفا ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، میں سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب اس نے اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دی تو انہوں نے فرمایا، اے شخص، تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ رات کو پانی پینے سے درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ تو ناظرین، ان حکمتوں میں ہمارے لیے چیزیں چھپی ہیں۔ پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے، ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی شدت سے پیاس لگتی ہے۔ لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، جس سے نیند خراب ہوتی ہے اور جسم میں درد رہتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ گردوں سے متعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار محسوس کرتے ہیں، اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ مزید بڑھا سکتا ہے۔
ناظرین، تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں اہم تبدیلی لا سکتی ہے، اور سائنس کے مطابق جو لوگ کم سوتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں نیند کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ نیند کی کمی بیماری کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے پورے دن کو خراب کر سکتی ہے، یعنی انسان کی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور اس توازن میں جسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ ہر روز رات کے کسی خاص وقت میں کھلتی ہے تو اس کا واضح مطلب کسی جسمانی یا روحانی خرابی سے ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہو جو رات میں 1 یا 2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ بے چین ہو کر جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک اور بد انسان کو قدرت کے قانون کے تحت دکھ اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال اور اسباب کے ختم ہونے پر پریشانی میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے زندگی کی ہر خوشی آپ کو مل سکے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو ناظرین، آپ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، پھر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قیمتی وقت کی اہمیت کو جانیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو اس وقت مانگنا ہے،
اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے اے اللہ مجھے بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی، اور یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ ذرا دوسری حدیث بھی سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین، اکثر لوگ برے خواب بیان کرتے ہیں اور تعبیروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھی جائے۔ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا تو ضرور کر لیجئے کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسے پہچانے، اسے پورا کرے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخری رات مغفرت مانگتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا، اور آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کر رہی ہے۔ تو اگر آپ کی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے سانس باہر نکالیں تاکہ جسم سے تمام بیماریاں خارج ہوں۔ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے، اور نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کے تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو تمہارے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے، اور مقام محمود شفاعت کبریٰ ہے جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی تمام زندگی غمی، خوشی، تنگدستی، روانی، ہر حالت، ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، تجارت، حرفت وغیرہ بھی کرتے رہے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ کی محبت اور الفت میں مست رہتے تھے، اور وہ کسی بھی وقت اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت اور آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت اور بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں،
وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جبکہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں، آپس میں سلام کا رواج ڈالو، غربا کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آئینوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح بات کرے، غربا کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تقرب الہی کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس کا طریقہ اچھی طرح سے کرنا ہے، پورے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ تسبیح کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا، صحت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے نا، اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ اس لیے جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ تسبیح بھی اسی طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو، جادو جنات کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندرونی اور بیرونی حالات کو خود اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھیں گے، بیماریوں کو اپنی زندگی سے جاتے ہوئے خود دیکھیں گے۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کلمات سجدے کی حالت میں پڑھنے ہیں۔ باوضو ہو کر اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یعنی اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، پریشانی کو دور کر، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ ناظرین، اس دعا سے پیاری اور عجابت کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے کریں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک گلاس پانی لازمی رکھ لیں اور یہ پورا عمل ہونے کے بعد اس کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی خود پی لیں، یا اگر آپ کسی مریض کو یہ پانی پلانا چاہیں تو اس مریض کو یہ پانی پلا دیں۔
ایک دن یہ عمل کر لیں اور یقین مانیے کہ دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس تسبیح میں اتنی برکت اور اتنی طاقت ہے کہ آپ کا مریض انشاءاللہ اس طرح اٹھ کھڑا ہوگا کہ جیسے اسے بیماری ہی نہ تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں خیر و برکت کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔